السلام علیکم دوستو، کتاب دوست چینل پہ خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں بجنگ آمد آڈیو بک سیریز کی 11ویں ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو اس کتاب کے 11ویں باب پر مشتمل ہے۔ تو بنا کسی انتظار کے آئیے چلتے ہیں 11ویں ایپیسوڈ کی جانب۔ کتاب بجنگ آمد، مصنف کرنل محمد خان، 11واں باب روز جنگ۔ 17 جون 1942 کی صبح طلوع ہوئی تو اس میں افریقہ کے صحرا اور سیدی رزیق کی پہاڑی کے لیے کوئی خاص بات نہ تھی، لیکن سیدی رزیق کے مورچہ بندوں کے لیے یہ صبح بڑی خاص صبح تھی کہ آج ان کی موت اور زندگی کا سوال زیر بحث آنا تھا۔ لیکن ذرا پچھلے پہر سر دست مشرق سے سورج آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ بارود جامد صحرا بتدریج ایک تپتے جلستے آبے میں تبدیل ہو رہا تھا۔ سیدی رزیق کے غاروں سے ہمارے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے افسر اور عہدیدار رات کی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر باہر نکلتے تو اپنی برساتیوں سے، جو رات کو شبنم کے قطرے جمع کرنے کے لیے بچھا رکھتے تھے، چلو بھر پانی جمع کرتے۔ ڈوب مرنے کے لیے نہیں، شیو کرنے کے لیے۔ یہ شبنم ہم صحرا نوردوں کے لیے منو سلوا سے کم نہ تھی، ورنہ ہمارے پانی کے راشن پر حجامت کا بوجھ ناقابل برداشت ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم میں سے کئی ایک نے اپنی داڑھیوں کی بے پناہ یلغار کے آگے استرے ڈال دیے تھے اور اچھے خاصے آش بشب نظر آتے تھے۔ ہمارے زمیندوز سگنل آفس سے آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا۔ کبھی کوئی ڈی آر یعنی چٹھی رساں تیز تیز نکلتا اور موٹر سائیکل سنبھال کر ہوا ہو جاتا۔ کبھی اگلے دستوں کے ساتھ ٹیلی فون کی لائن کٹ جاتی تو فی الفور 5-6 جوان پہلے سے تیار کھڑی لاری میں پھٹتے گولوں اور بھڑکتی سرنگوں سے بے پرواہ لائن کی مرمت کو چل نکلتے۔ دشمن کے مقابلے میں ہماری 3 پلٹنیں تھیں: گڑھوال رائفلز، راجپوت رائفلز اور ساؤتھ ویلز بارڈرز۔ علاوہ ازیں پہاڑی کمی گاہوں میں جا بجا ہمارے توپ خانے نے توپیں نصب کر رکھی تھیں۔ اپنے مورچوں کے سامنے ہم نے بارودی سرنگوں اور خاردار تاروں کا جال بھی بچھا رکھا تھا کہ دشمن کو ہمارا مورچہ حاصل کرنے کے لیے ذرا دامن سنبھال کر اور جان کی بازی لگا کر آگے بڑھنا پڑے۔ ایسا نہ ہو کہ بغیر بازی لگائے ٹہلتے ٹہلتے سیدی رزیق کی بلندی پر آ دھمکے اور ہمیں مزاج پرسی کا موقع ہی نہ دے۔ ہماری سرنگوں سے آگے چند میل بے مالک زمین تھی، اور اس پار فیلڈ مارشل رومل کی افواج اور اس کے بختربند ڈویژن تھے۔ فریقین کو ایک دوسرے کی موجودگی کا نہ صرف علم تھا، بلکہ کئی روز سے دور مار توپوں کے ذریعے ایک دوسرے سے الیک سلیک بھی کر رہے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ کرائن سے آج جرمنوں کی نیت میں معمول سے زیادہ فتور نظر آتا تھا، یعنی یوں جیسے حملہ کرنے والے ہوں۔ ویسے ہماری نیت کا بھی اللہ ہی مالک تھا، لیکن آج ہمیں فقط مدافعت ہی کی توفیق تھی۔ اگرچہ اس مدافعت کے یہ معنی نہ تھے کہ ہم جرمنوں کے خلاف محض پکٹنگ کا ارادہ رکھتے تھے۔ جی نہیں، ہمارے جنرل سٹاف کو گاندھی جی سے نیاز حاصل نہ تھا۔ ہمارے ہاتھوں میں تو خاصے ظالم پتھر تھے، فقط یہ کہ جنگی ضرورت کے تحت ان کا استعمال صرف اسی صورت میں کرنا تھا کہ جرمن پہلے اینٹ پھینکیں، اور یہ اینٹ بالآخر پچھلے پہر نازل ہوئی۔ میں بریگیڈ سگنل آفس میں بیٹھا تھا۔ یہ آفس ایک گہرے غار میں تھا کہ اچانک ہمارے ہراول دستوں نے وائرلیس پر جرمن حملے کی خبر دی۔ حسب معمول حملے کی ابتدا شدید گولہ باری سے ہوئی۔ جواب میں ہماری توپوں نے بھی محاذر پیش کیا۔ جب یہ بامی توازے ذرا زور پکڑ گئی تو مختلف یونٹوں سے جنگی حالت کے متعلق ٹیلی فون اور وائرلیس کے ذریعے پیغام آنے لگے۔ 2-4 ہی پیغام پڑھے تو محسوس ہوا کہ اس قیامت کے یہ نامے میرے نام آتے ہیں۔ مجھے وہ لمحہ کبھی نہ بھولے گا جب وائرلیس پر ہمارے بریگیڈ کے پہلے جوان کے مرنے کی خبر آئی۔ یہ ہمارے توپ خانے کا ایک گولہ انداز تھا۔ جنگ کے دوران عموماً وائرلیس پر خفیہ زبان یعنی سائفر یا کوڈ میں پیغامات بھیجے جاتے ہیں، جو بعض اوقات محض اعداد کی شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ دشمن بات نہ سمجھ لے۔ لیکن جب لڑائی کا یہ عالم ہو کہ دست و گریباں کا معاملہ ہو تو پوشیدگی کا تکلف برطرف رکھ دیا جاتا ہے، اور صاف ستھری انگریزی میں اطلاعات اور احکامات آنا جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ لہجہ بہ لہجہ جنگی حالت کی خبریں آتیں کہ دشمن کے ٹینک اس پہلو سے بڑھ رہے ہیں، یا فلاں مقام پر توپ کا فائر تیز ہو گیا ہے، یا ہمارے اتنے آدمی ہلاک ہو گئے ہیں، کمک کی فلاں جگہ ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام اطلاعات خفیہ زبان کی بجائے ننگی انگریزی میں وائرلیس پر آتیں۔ لیکن ایک مرتبہ ہمارے ایک یونٹ کمانڈر کو جنگی چال چلنے کے سلسلے میں نہایت راز کی بات کہنا تھی، اور فی الفور کوڈ کی فرصت نہ تھی۔ صاف انگریزی میں بات کرتا تو قیامت ٹوٹ پڑتی، لہٰذا اپنی گورا شاہی اردو میں بولنے لگا، جسے ایک گورا ہی سمجھ سکتا تھا اور جو جرمنوں کے فہم سے بہت بالا تھی۔ ادھر ہمارے بریگیڈ کمانڈر نے بھی اردو میں جواب دیا،
اور عارضی طور پر یہ داؤ چل گیا۔ ہم نے یہ قصہ سنا تو سینہ فخر سے تن گیا اور کئی دن تنا رہا۔ سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے، اگرچہ یہاں دھوم مچانے کے لیے نہیں، دھول ڈالنے کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ ہمارا بریگیڈ پہلی مرتبہ جنگ لڑ رہا تھا۔ دشمن کی دور مار توپوں کے گولے ہمارے سروں کے اوپر سے گزر رہے تھے اور ایسا کرنے میں ہمیں زندگی بھر کے لیے ممنون کر رہے تھے، کیونکہ وہ دراصل ہمارے استفادے کے لیے ہی پھینکے جا رہے تھے، اور اگر سر سے گزرنے کی بجائے وہیں نازل ہو جاتے تو ہم نہ صرف مستفید ہوتے بلکہ متوفی بھی۔ ویسے ان گولوں کو ہم تک پہنچنے کے لیے غار کی چھت چیرنا پڑتی، اور اتنی زحمت کے بعد انہیں ہم تک رسائی ہو جاتی تو مرنا عار بھی نہ تھا۔ یہ بھی اطمینان تھا کہ اکیلے نہ مریں گے، بہت سے یاران غار کی رفاقت حاصل تھی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس غار کی گہرائی میں ہم بے حد محفوظ تھے۔ ہمیں رہ رہ کر ان جوانوں کا خیال آتا جو کھلے میدان میں ہم سے 2 میل آگے توپوں اور مشین گنوں کی زد میں بیٹھے تھے۔ ان کی سپر یہ فلاسفی تھی کہ اگر اس گولے پر ہمارا نام نہیں لکھا تو ہمیں کوئی غزن نہیں پہنچ سکتا، اور اگر لکھا ہے تو چھپنے کا فائدہ نہیں۔ یہ ہے بہادروں کی فلاسفی، لیکن اس فلسفے کا ذکر کرنا آسان ہے اور اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ یاران غار تقریباً سب کے سب ذاکر تھے، جو عامل تھے وہ آگے تھے۔ ادھر رات بھر دشمن گولے برساتا رہا، لیکن اپنے مورچوں سے نکل کر ہماری طرف نہ بڑھا۔ ہماری افواج تو خیر تھیں ہی دفاعی مورچوں میں، اور دشمن کی طرف پیش قدمی کرنے کا ہمارا ارادہ تھا نا امکان۔ امن کے زمانے میں اس لک و دک صحرا کی راتیں کس قدر خاموش اور بے ہنگامہ ہوتی ہوں گی، جہاں سینکڑوں میلوں تک کہیں آبادی کا نام نہ تھا، جہاں سیدی رزیق، الدودہ، العدم وغیرہ محض بے جان ٹیلوں یا گھاٹیوں کے نام تھے۔ لیکن اب اس مردہ ریگستان کی تمام تر پہنائیاں رنگ و صوت کے وحشت خیز ہنگاموں سے بھرپور تھیں۔ صوت وہ توپوں کی مسلسل گڑگڑاہٹ جو کبھی اس قدر دور کہ خواب معلوم ہوتا اور کبھی اس قدر قریب کہ ٹیلے کی اوٹ لینے کو جی چاہتا۔ رنگ وہ روشنی کے سرخ و سفید گولے جو ہر 2 جانب سے مخالف افواج کو دیکھنے یا اپنی افواج کو اشارہ کرنے کی غرض سے چھوڑے جاتے، اور وہ سرچ لائٹ کی لمبی روشن انگلیاں جو آسمان کی وسعتوں کو چیرتی ہوئی مخالف طیاروں کا تعاقب کرتیں۔ یہ رات تقریباً ساری کی ساری آنکھوں میں کٹی۔ لیٹنے کو ایک پل بھی نہ ملا، اور ملتا بھی تو اسے لیٹ کر گزارنے میں کچھ خوبی نہ تھی کہ ان حالات میں سخن گسترانہ بات نیند نہ تھی بلکہ خود زندگی تھی، اور زندگی بیداری اور حرکت سے عبارت ہے۔ اگر سو جاتے تو شاید سحر ہی نہ ہوتی۔ صبح ہوئی تو جنگ بدستور جاری تھی، لیکن نہ دشمن آگے بڑھا تھا اور نہ ہم ہی نے مورچے خالی کیے تھے۔ ہمارا جانی نقصان بھی ہلکا سا تھا، لیکن جو کھٹکا ہمیں مسلسل لگا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ سیدی رزیق کے جنوب میں سینکڑوں میل تک صحرا ہی صحرا تھا، اور ہمیں ڈر تھا کہ دشمن کہیں ہم سے آنکھ بچا کر دور جنوب سے بڑھ کر مشرق میں ہماری پسپائی کا راستہ نہ کاٹ دے۔ لیکن ہماری سادگی دیکھیں کہ ہم اس ناگوار امکان کا محض ذکر ہی کرتے رہے، اور جرمنوں نے اس پر عمل بھی کر دیا۔ یعنی تمام دن ان کی توپوں نے ہمیں جیسے باتوں میں لگائے رکھا، اور چپکے سے ان کا مشہور 90 لائٹ آرمرڈ ڈویژن بہت دور جنوب سے ایک کوس کی شکل میں مشرق کو ہمارے مقدم کے لیے بڑھنے لگا۔ کوئی غروب آفتاب کا وقت تھا کہ ہماری ہائی کمان پر جرمن چال کا انکشاف ہوا، اور فوراً ہمارے بریگیڈ کو سیدی رزیق چھوڑ کر سلوم کی طرف پسپائی کا حکم ملا۔ اب پسپائی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ہی حکم ملا ہر سپاہی اور افسر نے سر پر پاؤں رکھ کر پیچھے بھاگنا شروع کیا۔ پسپائی ایک نہایت ہی دقیق جنگی چال ہے۔ اس میں ہر یونٹ، ہر سیکشن، بلکہ ہر جوان کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک خاص وقت پر اپنی جگہ چھوڑنی ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کہ کسی دوسری طرف سے دشمن پر گولہ باری شروع کر دی جاتی ہے کہ وہ پسپا ہونے والی یونٹ کو جگہ خالی کرتے دیکھ کر اس پر پل نہ پڑے۔ اپنے اور دشمن کے درمیان ہمیشہ فاصلہ رکھا جاتا ہے، اور مختلف یونٹ ایک دوسرے کو حفاظتی فائر دے کر پیچھے ہٹتے ہیں۔ اس طرح مکمل بریگیڈ کو پوزیشن خالی کرنے میں خاصا وقت لگ جاتا ہے۔ سورج غروب ہو رہا تھا کہ ہمارے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر نے، جس میں یہ خاکسار بھی شامل تھا، پسپائی کی ابتدا کی۔ کوئی 10-12 گاڑیوں کا ہلکا پھلکا سا کانوائے تھا۔ ادھر سائلی سڑک پختہ بھی تھی اور سیدھی بھی، اور ہماری فلاح کا تقاضا تھا کہ اس صراط مستقیم پر جس تیزی سے بھاگ سکیں بھاگیں۔ چنانچہ بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے ہوئے ہمارے شمال میں بحیرہ کلزم تھا اور جنوب میں جرمن۔ کلزم سے تو ہمیں ایسی دلچسپی نہ تھی، لیکن جرمنوں سے ہمارا بہت سا مفاد وابستہ تھا، چنانچہ ہماری آنکھیں ان کی طرف ہی لگی ہوئی تھیں۔
دفتن جنوب میں ہمیں روشنی نظر آئی اور ہماری دنیا تاریک ہو گئی، کیونکہ یہ روشنی ان گولوں کی تھی جنہیں جرمن دستے فضا میں بلند کرتے ہوئے ہماری پیشوائی کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہم نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ تیزی میں آ کر ہمارا ایک ٹرک صراط مستقیم سے بھٹک کر ریت میں پھنس گیا۔ ہمیں گمراہ ٹرک کو راہ راست پر لانے کی فرصت نہ تھی، اسے وہیں رہنے دیا اور سواریوں کو دوسری گاڑیوں میں بٹھا کر فرار جاری رکھا، اور آخر دشمن کے پنجوں سے انچوں کے حساب سے بچ نکلے۔ اب بریگیڈ ہیڈ کوارٹر نے تو فلاح پا لی تھی، لیکن خود بریگیڈ کا کیا حشر ہونے والا تھا؟ اور وہ محض چند ہلکی پھلکی گاڑیوں کا کانوائے نہ تھا، بلکہ سینکڑوں بھاری بھرکم لاریوں کا کارواں تھا جو 3000 جوان اور قیمتی اسلحہ لے کر تنگ صحرائی سڑک پر رینگتا رینگتا چلا آ رہا تھا، اور جس کے استقبال کو جرمن توپیں دہانے کھولے کھڑی تھیں۔ دل ہزار وسوسوں کی آماجگاہ تھا۔ یا اللہ، ہمارے ساتھیوں کا کیا بنے گا؟ کھلی لاریوں میں بیٹھے وہ کوئی مدافعت بھی تو نہ کر سکیں گے؟ کیا وہ سارے موت کے منہ میں آ رہے ہیں؟ ہم رات بھر جاگتے اور بھاگتے رہے۔ کوئی 3 بجے شب کا عمل تھا کہ اچانک ہمیں سڑک کے کنارے ایک ٹرک دکھائی دیا۔ اس کی قریب اوٹ میں آگ جل رہی تھی، جس پر چائے کی کیتلی رکھی تھی، اور 3 4 جوان آگ کے گرد بیٹھے تھے۔ ہم نے گاڑی ٹھہرا لی۔ انجن کا شور بند ہوا تو اچانک مائیے کی ایک سریلی آواز کان میں پڑی: پنیوں آئی لاری، میں تینوں ہوڑ رہیاں، پردیس نہ لائیں یاری۔ جس پردیس اور بریگیڈ میں ہم تھے، اس میں یاری لگانے کے امکانات تو ایسے روشن نہ تھے، لیکن مائیے کی آواز سن کر دل حزین پہلو بدلا۔ یوں محسوس ہوا جیسے چکوال آ نکلے ہوں۔ ان جوانوں کی بے پناہ سینس آف ہیومر پر تعجب ہوا کہ جب دوسرے لوگ جان بچانے کے لیے اندھا دھند بھاگ رہے ہیں، یہ منچلے پردیس کی یاری کے گیت گا رہے ہیں۔ ہمیں رکتا دیکھ کر ایک جوان آگے بڑھا اور بولا: صاحب، چائے پیو گے؟ ہم رات بھر کے بھوکے پیاسے بھاگ رہے تھے، اور پھر اس پیار سے پیش کی ہوئی چائے سے انکار کس کافر کو ہوتا؟ ایک پیالی پی تو شکست کا غم کم ہو گیا۔ چلتے ہوئے خالص دھنی کے لہجے میں خدا حافظ کہا تو آواز آئی کہ صاحب تو گرائی معلوم ہوتا ہے۔ جی تو چاہا کہ 2 گھڑی ان دو عالم سے بیگانہ بہادروں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں، لیکن کارواں کے آداب مانے تھے۔ صبح دم سلوم پہنچے اور بےتابی سے اپنے ساتھیوں کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر میس کے عملے نے فوراً بارگاہ کھڑی کی، یعنی میس کے خیمے نصب کیے اور میز پر ناشتہ چنا۔ بریگیڈ کمانڈر صاحب میں دوسرے افسروں کے کھانے پر آ بیٹھے۔ مجھ پر نگاہ پڑی تو ارشاد ہوا کہ دیکھو، بریگیڈ کے باقی یونٹ آنے ہی والے ہیں، تم جلد جلد ناشتہ کر لو اور ان یونٹوں کے آنے سے پہلے ہی ان کی لائنوں تک ٹیلی فون لگوانے کا انتظام کرو، تاکہ فی الفور سلسلہ مواصلات شروع ہو سکے۔ اور مجھے نقشے پر ان یونٹوں کی جائے قیام دکھائی۔ میں نے چائے کی پیالی پی اور جلد جلد ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں گیا کہ 15 20 میل تار حاصل کروں۔ ہمارے اپنے بریگیڈ کی تار تو شہید رضیق کی گھاٹیوں میں ہی بکھرے رہ گئے تھے۔ عام فوجی مشقوں میں کوچ سے پہلے تار لپیٹ لیا جاتا ہے تاکہ دوبارہ استعمال ہو سکے، لیکن گزشتہ سب کے کوچ میں ہم بمشکل اپنے آپ کو لپیٹ سکے تھے، اور ہمارے ٹیلی فونوں اور تاروں نے ہر چند کے لمبے ہاتھ کر کے فریاد کی تھی کہ ہمیں بھی ساتھ لیتے جائیے، لیکن ہم مڑ کر ان پر حسرت کی نگاہ بھی نہ ڈال سکے تھے کہ ہمارا کوچ سراسر رضاکارانہ نہ تھا، اس میں جرمنوں کی طرف سے کچھ شائبہ جبر بھی تھا۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے تار مانگا تو جواب ملا: کیا کرو گے تار کو؟ عرض کیا: پیچھے سے 3 بٹالین اور توپ خانہ آ رہے ہیں، ان کے اور بریگیڈ کے درمیان ٹیلی فون لگانا ہے۔ ارشاد ہوا: تم نے خبر نہیں سنی؟ انداز سوال سے ظاہر تھا کہ خبر اچھی نہیں۔ تفصیل پوچھنے کی ہمت نہ پڑی کہ خدا جانے ہمارے ساتھیوں پر کیا گزری تھی۔ بیم و رجا کے عالم میں اس کا منہ تکنے لگا۔ میری دماغی کیفیت غالب کے قیدی پرندے سے مختلف نہ تھی جس نے نوگرفتار ساتھی سے روداد چمن پوچھتے ہوئے اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دی تھی کہ گری ہے جس پہ کل بجلی، وہ میرا آشیاں کیوں ہو؟ اور جب روداد چمن سنی تو معلوم ہوا کہ سچ مچ یہ بجلی اپنے آشیاں پر ہی گری تھی۔ تفصیل سن کر سکتے میں آ گیا۔ ہوا یہ تھا کہ ہمارے بچ نکلنے کے بعد دشمن نے سڑک پر ایک روڈ بلاک لگا لیا اور تمام تر اسلحے سے لیس ہو کر ہمارے بریگیڈ کا انتظار کرنے لگا، اور جو ہی ہمارے لاری سوار جوان قریب آئے، کم وقت نے گزوں کے فاصلے سے ان پر گولہ اور بارود کی بارش کر دی۔ بے شمار سپاہی لاریوں کے اندر مارے گئے، جو نیچے اترے وہیں ڈھیر کر دیے گئے۔ فردن فردن یہاں بھی ہمارے جوانوں نے بہادری کا ثبوت دیا۔ ایک جوان کو ٹامی گن سے جرمن ٹینک پر حملہ کرتے دیکھا گیا۔ کئی ایک سنگینے تان کر جرمن مشین گنوں پر پل پڑے، لیکن یہ جوش دشمن کو مارنے کے لیے نہیں، صرف عزت سے مرنے کے لیے تھا۔
تقریباً نصف سے زیادہ بریگیڈ تباہ ہو گیا، سینکڑوں جوان مارے گئے یا قید کر لیے گئے۔ اس شکست کا بدلہ آخر ہمارے چوتھے ڈویژن نے لیا، جس نے 8ویں فوج کی یلغار میں جنرل منٹگمری کی قیادت میں حصہ لیا۔ لیکن جنگ کی درستی کا صحیح احساس فتح میں نہیں، شکست میں ہوتا ہے، اور ہمارا جنگ کا پہلا تجربہ ایک مکمل شکست اور طویل پسپائی تھا، جو فوجی نقطہ نگاہ سے ایک ناقابل فراموش اور قیمتی سبق تھا۔ میں نہ اچھا ہوا، برا نہ ہوا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔